ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. دنیا میں جتنے انسان ہیں وہ دو میں سے کسی ایک قسم کی زندگی جیتے، یا تو وہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں یا اپنے رب کی مرضی سے جیتے ہیں. تیسرا کوئی راستہ نہیں. زندگی کا اپنی مرضی سے گزارنا، اسی کو کبھی کفر کہتے ہیں، کبھی فسق کہتے ہیں، کبھی فجور کہتے ہیں. زندگی کا اپنے شفیق پروردگار کی مرضی سے گزارنا، اسی کو کبھی ایمان کہتے ہیں، کبھی تقویٰ کہتے ہیں. اسی کو اللہ کی ولایت بھی کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے ولی کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن ہیں اور متقی ہیں. تھوڑا سا ان الفاظ کے مفہوم میں کچھ علمی فرق ہو سکتا ہے، لیکن اس کو ہم علماء ہی کی حد تک رکھیں. ہم جیسے عوام کے سمجھنے کے لیے تو اتنا کافی ہے. تو دو میں سے کوئی ایک زندگی ہوتی ہے، یا تو اپنی مرضی کی زندگی یا اللہ کی مرضی کی زندگی. ایک آدمی وہ ہوتا ہے جس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ مجھے تو اپنی مرضی سے ہی جینا ہے، تو اس کی زندگی کفر کی زندگی ہوتی ہے. ایک آدمی نے یہ طے نہیں کیا ہوتا کہ مجھے اپنی مرضی سے جینا ہے، لیکن اس کا ارادہ بہت مضبوط نہیں ہوتا، بہت پختہ نہیں ہوتا، وہ بار بار پھسل جاتا ہے، اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اس کو معلوم ہے کہ میرا یہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن وہ اپنے نفس کے دھوکے میں آ جاتا ہے اور نفس کے تقاضوں کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے، اللہ کے احکام کو بھول جاتا ہے. تو اس کے اس طرز عمل کو فسق و فجور کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہر بندہ اور اللہ کی ہر بندی پوری زندگی اللہ کی مرضی سے جیے، اس کا پختہ ارادہ کرے. اس کا نام ہے ایمان.
اس کی ہر ممکن کوشش کرے، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اس بات کی ہر وقت کوشش میں لگے رہے کہ ہمارا کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہونے پائے۔ اور ہے تو ہم سب انسان ہی نا، کمزور ہیں، بھول چوک تو ہو ہی جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں جب بھول چوک ہو جائے تو جلدی سے ہماری طرف واپس آ جاؤ۔ یا عاجز اپنے دوستوں سے اکثر ایک بات کہا کرتا ہے، بھئی کوئی جان بوجھ کے راستے میں گرا نہیں کرتا، کوئی اس نیت سے نہیں نکلتا کہ آج میں گھر سے مسجد جا رہا ہوں، آج ماشاءاللہ گلیوں میں خوب کیچڑ ہے، آج تو خوب زور سے پھسل کے گروں گا۔ کوئی عقل مند ایسی نیت کرتا ہے؟ لیکن اگر کوئی گر جاتا ہے تو پڑا نہیں رہتا، جلدی سے اڑ جاتا ہے، کپڑے جھاڑ لیتا ہے، گندگی لگ گئی تو دھو لیتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنے ظاہر کی دنیا میں اگر کبھی گر جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں تو پڑے نہیں رہتے، جلدی سے اڑ جاتے ہیں، من کی دنیا میں بھی اگر کبھی گر جائیں تو پڑے کیوں رہے، جلدی سے اڑ جائیں۔ غلطی ہو جائے توبہ کریں، اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلائی اور ہم سب کے لیے بڑی امیدیں پیدا کر دی۔ ورنہ آدمی سوچتا، ہمارے جیسے تو کم ہمت لوگ سوچتے، کہاں ہم کہاں تقویٰ، یہ تو کچھ اور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو بڑے بلند ہمت بہت عالی حوصلہ لوگ ہوتے ہیں جو تقوی کی زندگی گزار سکیں، ہم کیا تقوی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ کہتے ہیں تقویٰ اس کو نہیں کہتے کہ تم سے زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہ ہو، تقویٰ اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری نیت یہ ہو کہ تم زندگی میں کبھی گناہ نہ کرو گے اور اپنے سکت بھر اس کی کوشش میں لگے رہو، بس تقویٰ اس کو کہتے ہیں۔ گناہ تو متقیوں سے بھی ہوتا ہے، اور اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے حوالے سے ایسے گناہ کا تذکرہ فرمایا ایک جگہ کہ ہمارے اپنے ماحول میں، ہمارے اپنے معاشرے میں اس سے بڑے گناہ کا شاید تصور نہ ہو۔ عربی کا ایک لفظ ہے فاحشہ۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے کچھ گناہوں سے منع کیا، میرا خیال یہ ہے کہ میں ایک آیت پڑھوں گا، مجھے اس کے ترجمے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک گناہ سے اللہ نے منع کیا اور فرمایا اس گناہ سے تم کو اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ یہ فاحشہ ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے فاحشہ کس گناہ کو کہا، یہ کوئی معمولی گناہ تو نہیں ہے، کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے۔ اب آئیے ایک دوسرے مقام پر دیکھیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے متقی بندوں کا تعارف کرایا اور یہ بتلایا ہے کہ میں تو ایسے متقی بندوں کو ہی جنت دوں گا۔ ہمارے یہاں شہروں میں، آپ بھی ماشاءاللہ شہر میں رہتے ہیں، جب مختلف سیزن آتے ہیں تو دکاندار سیل لگاتے ہیں اور اس میں کچھ اسپیشل ڈسکاؤنٹ بھی ہوتا ہے، اور بسا اوقات وہ اعلان کرتے ہیں کہ مال کم ہے، جو پہلے آئے گا وہ پہلے پائے گا، جو دیر میں آئے گا ہو سکتا ہے وہ کچھ نہ پائے گا، تو لوگ دوڑ کر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی اپنی جنت کی سیل لگاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، بندو اللہ نے جنت کی سیل لگائی ہے، آؤ اللہ بلا رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں دھیرے دھیرے مت آنا ورنہ پیچھے رہ جاؤ گے، دوڑ کر آؤ۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، لوگوں تمہارا رب تمہارا انتظار کر رہا ہے،
کہ تم جلدی سے اس کے پاس آؤ اور وہ تمہاری مغفرت کرے. اس نے تمہارے لیے جنت سجائی ہے, اس نے تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلوائے ہیں, اور وہ انتظار میں ہے کہ میرے بندے میری بندیاں دوڑ کر میرے پاس آئیں, میں ان کی مغفرت کروں اور ان کو جنت میں بھیج دوں. اس لیے جلدی جلدی آ جاؤ. لیکن جنت کا ایک ٹکٹ ہے, وہ ساتھ لے کر آنا. ہاں, انٹری پاس ہے, اس کو لے کر آنا. اس پاس کو دیکھ کر ہی انٹری ملے گی, ورنہ انٹری نہیں ملے گی. اور اس پاس کا نام ہے تقویٰ. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ, لوگوں دوڑ کر آؤ تاکہ تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے, تم کو جنت میں بھیج دے. عرضها السماوات والارض, ایسی جنت جو آسمانوں اور زمین کے برابر چوڑی ہے. اعدت للمتقین, یہ جنت صرف متقیوں کے لیے ہے. اس کا انٹری پاس ہے تقویٰ. اب بندوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا ہوا, ہم بھی یہ پاس حاصل کریں گے, ہم بھی تقویٰ لے کر جائیں گے. اور گویا بندوں نے چپکے سے اپنے اللہ سے کہا, اللہ آپ نے یہ تو بتلا دیا کہ اس کا انٹری پاس تقویٰ ہے, یہ بھی بتلا دیجئے یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوتا ہے. آپ نے یہ جنت صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے. اللہ ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں, ہم سب بننا چاہتے ہیں نا. چلو ہم سب پوچھیں اپنے اللہ سے, تو بندے ہیں, اللہ ہمارے رب ہیں. ہم سب کی طرف سے اللہ کے پاس سوال پہنچے, پروردگار عالم آپ نے اپنی جنت تو صرف متقیوں کے لیے بنائی ہے, ہم متقی بننے کے لیے تیار ہیں, بس ہمیں بتا دیجئے متقی کیسے بنتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اچھا بننے کے لیے تیار ہو تو میں تم کو بتلاتا ہوں. الذين ينفقون في السراء والضراء, متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اپنی ضرورت سے بچنے کے بعد خرچ کرنا بہت مشکل نہیں ہے. ہمت تو اس کے لیے بھی چاہیے, حوصلہ تو اس کے لیے بھی چاہیے. کتنے بیچارے ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت پر نہیں خرچ کرتے, تو ضرورت سے بچنے کے بعد اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. مجھے اپنے بچپن کا ایک واقعہ یاد ہے. ایک خبر آئی تھی اس زمانے میں کہ کراچی میں ایک فقیر بھوک کی شدت سے مر گیا تھا, اور جب اس کی جھوپڑی کی تلاشی لی گئی تھی تو اس کی جھوپڑی میں اس زمانے میں کئی لاکھ کی ریزگاری نکلی تھی. وہ جو 4 آنے 8 آنے پتہ نہیں ان کے یہاں کیا کہتے ہیں ان سکوں کو, وہ اتنی ریزگاری جمع کر کے اس نے رکھی تھی, لیکن کھا نہیں سکتا تھا. اسے تو کوئی ایک روٹی دے دے تو کھا لے, نہیں دیا تو بیچارہ بھوکا مر گیا. تو اپنی ضرورت سے زائد کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہمت چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایمان والو, متقی بننے کے لیے اتنی ہمت کافی نہیں ہے. متقی بننے کے لیے تم کو تھوڑی سی اور ہمت جٹانی پڑے گی, ایک قدم اور آگے بڑھنا پڑے گا. اپنی ضرورت سے بچے ہوئے کو تو خرچ کرو, لیکن اگر تمہارے پاس کم ہو جو صرف تمہاری ہی ضرورت کے لیے کافی ہو, یا بسا اوقات تمہاری ضرورت کے لیے ناکافی ہو, اور اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ آ جائے, کوئی تقاضا آ جائے, تو اپنی ضرورت کو دبا لو اور اللہ کی رضا میں خرچ کرو. یہ قدم اٹھانا ضروری ہے متقی بننے کے لیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے حضرات صحابہ کرام ایسے ہی بن گئے تھے. ایک مہمان آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ نے گھروں میں معلوم کیا مہمان کو کھلانے کے لیے کچھ ہے, ہر گھر سے جواب آیا اللہ کے نام کے سوا کچھ نہیں ہے. اب کیا کریں, مہمان کی خدمت تو کرنی ہے. تو آپ نے مسجد میں اعلان فرمایا آج رات میرے مہمان کو اپنے گھر کون لے جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, حضور میں لے جاؤں گا. اور انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ گھر کا کیا حال ہے, لیکن مرد عورتیں سب کی ایمانی تربیت ہوئی تھی.
سب کا ایک جیسا مزاج بنا تھا. اللہ کرے ہمارے گھروں میں بھی سب کا ایک جیسا ایمانی مزاج بن جائے. صرف ایک کا مزاج ہو, دوسرے کا مزاج نہ ہو تو بڑی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں. مہمان کو لے کر گھر پہنچے, چپکے سے جا کے بیوی سے پوچھا, اللہ کے رسول کے مہمان کو لایا ہوں, کچھ کھانے کے لیے ہے؟ تو بیگم ناراض نہیں ہوئی, تمہیں گھر کی کچھ خبر تو رہتی نہیں, اور اوپر سے مہمان لے کے آ جاتے ہو, ضرورتوں کا تو خیال نہیں, دن بھر مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہو, اور جب موقع ملا کندھے پر بستر اٹھایا, کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. گھر والوں کی کوئی فکر ہی نہیں. یہ میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا, یہ میں بتلا رہا ہوں, جب پورے گھر کا مزاج نہیں بنتا تو اس قسم کے مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. صحابہ کے گھروں کا حال کیا تھا؟ اللہ کے رسول کے مہمان آئے, ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے, بالکل پریشان مت ہو, میں انتظام کرتی ہوں. شوہر نے پوچھا, کیا انتظام کرو گی؟ کہ دیکھو ہمارے تمہارے لیے تو کھانا ہے نہیں, ہمیں تمہیں تو اللہ کا نام لے کر یوں ہی سونا تھا. کھانا تھوڑا سا میں نے بچایا تھا کہ بچے بھوکے نہ سوئیں, میں بچوں کو مطمئن کر کے سلا دوں گی, تم بالکل بے فکر رہو. تم مہمان کو بیٹھاؤ, ان کو پانی وانی پلاؤ, میں تھوڑی دیر میں دسترخوان لے کے آتی ہوں, میں بچوں کو سمجھا کے سلا دوں گی. اور جا کے چپکے سے ماں نے بچوں کو سمجھایا, بچوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں, ہمارے گھر میں اللہ کے رسول کے مہمان آئے ہیں, ہمیں تو اللہ روز کھلاتے ہیں نا, آج اللہ کا نام لے کر سو جاؤ, کل تمہارے ابا جائیں گے کما کے لائیں گے, پھر انشاءاللہ سب لوگ کھائیں گے, آج ہم اپنا کھانا اللہ کے رسول کے مہمان کو کھلائیں گے. جیسے شوہر ویسی بیوی ویسے بچے. کاش ہمارے گھروں کا ایسے ہی ماحول بن جائے. اللہ ایسی تربیت فرما دے. اس وقت یہی چاہا جا رہا ہے, اللہ والے اسی کے لیے تڑپ رہے ہیں, اسی کے لیے بیچے. ایک مرتبہ پھر سے ہمارے گھروں میں وہ نمونہ زندہ ہو جو نمونہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے ذریعے حضرات صحابہ کرام کے گھروں میں پیدا ہوا تھا. بچے سو گئے. اب میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا, مہمان بھی تو اسی ماحول کا ہے, وہ بھی تو حضور کئی تربیت یافتہ ہے, اگر اسے اندازہ ہو گیا کہ کھانا صرف ایک خوراک ہے, وہ تو کھائے گا نہیں, وہ تو کہے گا کہ نہیں آپ بھی ساتھ میں کھائیں, آدھا میں کھاؤں گا آدھا آپ کھائیں, اور اگر میں آدھا کھا لوں گا تو مہمان بھوکا رہ جائے گا. کوئی ایسی ترکیب ہو کہ مہمان پیٹ بھر کے کھا لے اور اسے پتہ بھی نہ چلے کہ ہم لوگوں نے نہیں کھایا. تو بیوی نے کہا بہت آسان ہے بھئی, میں تو آپ کے ساتھ بیٹھوں گی نہیں, اکیلے آپ کو بیٹھنا ہے, آدھا مسئلہ تو حل ہو گیا. مہمان سوچے گا اہلیہ نے تو بچوں کے ساتھ کھایا ہوگا, آپ بیٹھ جائیے گا, ٹھیک ہے. پھر کیا ہوگا؟ اب میاں بیوی میں آپس میں مشورہ ہوا, مہمان سے کہیں گے کھانا شروع کیجئے, میں کہوں گی چراغ ٹھیک نہیں جل رہا, ذرا میں چراغ ٹھیک کرتی ہوں, میں چراغ بجھا دوں گی. جب چراغ بجھ جائے تو آپ کہیے گا اب جانے دو, کہاں جائیں گے اس وقت آگ مانگنے کے لیے, اندھیرا ہی تو ہے, رات گزارنا ہے, کھا کر کے آرام کریں گے, صبح اٹھیں گے, مسجد نبوی چلے جائیں گے, چلو جانے دو, روشنی کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ کہہ کر کے مسئلہ ختم کر دیں گے. آپ ہاتھ چلاتے رہیے گا, منہ سے آواز نکالتے رہیے گا, لقمہ ایک بھی نہ اٹھائیے گا. کیسا مشورہ ہو رہا ہے, کیسا پیار آیا ہوگا عرش پر پروردگار عالم, کیسے فخر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے درمیان. دیکھو فرشتوں, یہ ہیں وہ انسان جن کو پیدا کرنے کے لیے میں نے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں ان کو اپنا خلیفہ بنانے والا. مشورہ ہو گیا. اس زمانے میں ماچس, لائٹر, دیا سلائی وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے. چراغ بھی کیسا ہوتا تھا, کسی برتن میں تھوڑا سا تیل ڈالا, ایک بتی لگا دی, ہوا. اور بیوی نے کہا ذرا میں چراغ ٹھیک کر دوں, روشنی ٹھیک نہیں ہو رہی, اور چراغ ٹھیک کرنے اٹھی, بتی میں ایسے ہاتھ لگایا, مہمان سمجھا چراغ غلطی سے بجھ گیا, وہ تو پوری پلاننگ کے ساتھ بجھایا گیا تھا. اب میزبان ہاتھ ہلا رہے ہیں, منہ چلا رہے ہیں, اور مہمان اندھیرے میں سمجھ رہا ہے کہ میں بھی کھا رہا ہوں, میزبان بھی کھا رہے ہیں, حالانکہ میزبان نے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا, سارا کھانا مہمان کو کھلا دیا. یہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ کبھی اپنے عمل پر اترایا نہیں کرتے. جو اترائے وہ متقی نہیں ہو سکتا. کام تو ہو گیا پورا. اب صبح جب پہنچے مسجد نبوی مہمان کو لے کر, اور نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ صاحب کہاں ہیں جو ہمارے مہمان کو لے گئے تھے؟
یہ گھبرا گئے، ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، کوئی کمی رہ گئی ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی ہو۔ اس طرح ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام۔ وہ گھبرائے اٹھے، حضور میں لے کر گیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کو دیکھ کر محسوس کر لیا یہ ڈر رہے ہیں، کہیں مجھ سے کوئی کمی نہیں ہو گئی، کہیں کوئی کمی تو نہیں ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کے تمہارے عمل کو اللہ نے دیکھا، بہت پسند کیا۔ تمہیں لوگوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یؤثرون علی انفسہم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ وہ لوگ ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ ایسا ایثار سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو۔ ہمارے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے فضائل اعمال میں، آپ نے سنا ہوگا بار بار مسجد کی تعلیم میں۔ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں ایک غزوے میں میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا کہ ذرا دیکھوں اگر زندہ ہوں، زخمی ہوں تو پانی وانی پلا دوں، اگر انتقال ہو چکا ہو تو ان کی تدفین کا انتظام کروں۔ پانی کا برتن لے کر کے پہنچا تو دیکھا زخموں سے چور ہیں اور آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا پانی دوں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں پانی دو۔ ابھی میں ان کو پانی دینے جا رہا تھا کہ قریب سے ایک دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے نگاہوں سے اشارہ کیا پہلے اس کو پلا۔ جان جا رہی ہے، زخمی ہے، لیکن دوسرے سے پہلے خود پانی پینے کو تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بھائی کا اشارہ پایا تو میں اس کے پاس گیا، اس ایمان والے کے پاس پہنچا، وہاں پہنچا تو تیسرے کے کراہنے کی آواز آئی، اس دوسرے نے بھی خود پانی پینا پسند نہیں کیا، اشارہ کیا پہلے ان کو پلاؤ۔ کہتے ہیں ان کے پاس گیا تو ان کا انتقال ہو چکا تھا، بیچ والے کے پاس آیا ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا، اپنے بھائی کے پاس آیا ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا۔ جان اللہ کے حوالے کر دی، لیکن اپنے ایمان والے بھائی سے پہلے خود ایک قطرہ پانی پینا پسند نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو متقی اسے نہیں کہتے جو اپنا بچا ہوا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے، متقی اسے کہتے ہیں جو بچا ہوا بھی خرچ کرے، اپنی ضرورت کو روک کر بھی خرچ کرے، خوب اللہ نے دیا ہو تب بھی خرچ کرے، تنگی کے حالات میں تب بھی خرچ کرے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک طرف دل اللہ کی محبت سے پر ہو اور دوسری طرف دل اللہ کی مخلوق کی محبت سے بھی پر ہو۔ اور جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے جتنے رشتہ دار ہوں سب سے محبت ہوتی ہے۔ لیکن جس کو اپنی بیوی سے محبت ہوتی ہے اس کو سالیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو سسرال والوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کو اپنی بیوی کے بھائیوں سے بھی محبت ہوتی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہاں اندر کچھ کھٹپٹ ہو جائے تو اور کسی نے کچھ کیا ہو یا نہ کیا ہو سب دل سے نکل جاتے ہیں، سب نگاہوں سے اتر جاتے ہیں۔ محبت کا معاملہ بالکل ایسے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے محبت تھی تو آپ حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے پاس تحفے بھیجایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ گھر تشریف لائے، حضرت خدیجہ کی ایک رشتے کی بہن تھی جن کی آواز حضرت خدیجہ سے بہت ملتی جلتی تھی، وہ گھر میں غالباً ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے گفتگو فرما رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے کان میں آواز پڑی، آپ کا چہرہ ایک دم سے کھل اٹھا اور آپ نے فرمایا عائشہ کون آیا ہے؟ خدیجہ جیسی آواز لگ رہی ہے۔ محبت ایسی چیز ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا خاندان ہے، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اللہ نے سب کو بڑی محبت سے پیدا کیا ہے۔ فمن احب خلق اللہ احبہ اللہ، جو اللہ کی مخلوق سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے تو اللہ کی مخلوق کی محبت خود بخود آتی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ دل میں اللہ کی محبت آئے اور اللہ کی مخلوق کی محبت نہ آئے۔
دیکھیں جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا اس سے جڑے ہوئے رشتوں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. یہ علماء کرام، یہ مفتیان اعظام آپ کے شہر کے، آپ کے قریب کے جانے پہچانے موجود ہیں، ان سے پوچھئے بچے سے قانونی طور پر ماموں کا رشتہ زیادہ پختہ ہوتا ہے یا چچا کا؟ سب کو معلوم ہے قانوناً چچا کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. بچے کو لگاؤ چچا کے مقابلے میں ماموں سے زیادہ ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا چچا کا رشتہ باپ کے واسطے سے ہے اور ماموں کا رشتہ ماں کے واسطے سے ہے، اور ماں کی محبت دل میں زیادہ ہوتی ہے. ماں کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو ماں کے واسطے سے جو رشتہ ہوتا ہے اس کی طرف بھی جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے. ہر بچے کو فطری طور پر دادی کے مقابلے میں نانی سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، پھوپھی کے مقابلے میں خالہ سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے. یہ کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی مزاج بنایا ہے انسان کا، یہ فطرت ہے. اس لیے کہ یہ رشتے ماں کے حوالے سے ہیں، ماں سے زیادہ محبت ہوتی ہے تو ماں سے جڑے ہوئے رشتوں سے بھی زیادہ محبت ہوتی ہے. جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، سمجھدار ہو جاتے ہیں، جب جذبات پر عقل غالب ہوتی ہے تو پھر اس لگاؤ میں فرق آتا ہے. پھر ماموں کے مقابلے میں چچا کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہے، پھر نانا کے مقابلے میں دادا کی طرف جھکاؤ بڑھتا ہے. لیکن بچپن میں ان رشتوں کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے جو رشتے ڈائریکٹ ماں سے جڑے ہوتے ہیں. آپ سب سوچیں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ایسا؟ بچپن کی عمر سے تو سبھی گزرے ہیں نا، کوئی بوڑھا تو نہیں پیدا ہوا تھا اس مجمع میں، تو سب کو اپنا بچپن یاد ہوگا انشاءاللہ. ہم دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے اللہ کی کتاب لینے کے لیے، اور حضرت ہارون کو ذمہ دار بنا گئے تھے، اپنا نائب اور اپنا خلیفہ بنا گئے تھے. وہاں سامری نے اپنا کھیل کھیلا اور اس نے بچڑا بنایا اور گمراہ کیا قوم کو حضرت موسیٰ کے حوالے سے. اگر ڈائریکٹ کہتا دیکھو میں نے بچڑا بنایا، آواز نکل رہی اس کا سجدہ کرو، کون سنتا؟ اس نے لوگوں سے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسی، ارے یہ تمہارا اور تمہارے نبی موسیٰ کا معبود ہے، وہ یہاں بھول کر چلے گئے. لوگوں نے کہا موسیٰ کا خدا ہے، ہم تو اس کا سجدہ کریں گے. اب حضرت ہارون نے منع کیا تو سامری نے کہا یہ موسیٰ کے سب سے بڑے دشمن ہیں، یہ تو انتظار کر رہے تھے یہ جائیں تو وہ جائیں اور یہ اپنی چلائیں. دیکھو یہ موسیٰ کے مقابلے میں اپنی چلا رہے ہیں، یہ تم کو حضرت موسیٰ کے معبود سے روک رہے ہیں. بالکل الٹی گنگا بہائی اس نے. ہر زمانے میں باطل ایسی الٹی گنگا بہاتا ہے. اس زمانے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روکا جاتا ہے حضور کا نام لے کر کے، اور جو حضور کے سنتوں کے عاشق اور دیوانے ہوتے ہیں ان کو حضور کا دشمن بتایا جائے. یہ تو بہت پرانا کھیل ہے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور انہوں نے آ کر دیکھا کہ قوم کا یہ حال ہے تو ان کو غصہ آیا، آنا بھی چاہیے تھا. سب سے پہلے انہوں نے حضرت ہارون کو پکڑا کہ تم بتلاؤ تم نے کیا کیا. قرآن کہتا ہے حضرت موسیٰ نے وہ تختیاں جن میں اللہ کی کتاب لکھی ہوئی تھی ان کو ایک طرف رکھا اور جلدی سے آگے بڑھ کر کے ایک ہاتھ سے حضرت ہارون کے سر کے بال پکڑے اور ایک ہاتھ سے حضرت ہارون کے داڑھی کے بال پکڑے اور پکڑ کر کے زور سے کھینچا. ہارون تم بتلاؤ تم نے کیا کیا. اب حضرت ہارون کو خیال آیا بھائی صاحب چھوڑیں تو میں کچھ اپنی صفائی دوں، اور یہ تو چھوڑیں گے نہیں، یہ تو غصے میں ہے. اور حضرت موسیٰ کا جلال تو مشہور تھا، یہ تو جلدی چھوڑیں گے نہیں اور سب کو ہنسنے کا موقع ملے گا. ہارون اس کو سامری کو بھی ہنسنے کا موقع ملے گا، میرے مخالفین کو بھی ہنسنے کا موقع ملے گا. تو انہوں نے سوچا میں کیا بات کہوں کہ ان کا غصہ ایک دم سے ختم ہو جائے. تو حضرت ہارون کو خیال آیا اماں کا حوالہ دوں، والدہ کا حوالہ دوں. حالانکہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں کی ماں بھی ایک باپ بھی ایک، لیکن حضرت ہارون نے یوں نہیں کہا یا اخی میرے بھائی، فرمایا یبن امہ. اچھا حضرت ہارون کو جو کہنا تھا انہوں نے کہا، قرآن نے اس کو کیوں نقل کیا؟ اللہ نے اس کو کیوں نقل کیا؟ اللہ نے خاص طور سے اس جملے کو نقل کیا یہ بتلانے کے لیے کہ محبت کے رشتے بہت پرکشش ہوتے ہیں، محبت کے رشتے بہت طاقتور ہوتے ہیں. تو حضرت ہارون نے ماں کا حوالہ دیا. جیسے ہی ماں کا حوالہ دیا میری ماں کے بیٹے حضرت موسیٰ کے ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی ہو گئی، چھوڑ دیا انہوں نے حضرت. اب حضرت ہارون نے اپنی بات کہی کیا
پوری بات تو سمجھے، میری پوزیشن تو جانے. میں نے تو ان کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ لڑنے مرنے کو تیار تھے. ان کو گمراہ کیا گیا تھا، ان کو یہ بتلایا گیا تھا کہ یہ آپ کا معبود ہے، اور یہ تو بالکل اڑ گئے تھے. لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ. ہارون ہم جان دے دیں گے، تمہاری جان لے لیں گے، لیکن موسیٰ کی واپسی تک ہم اپنے موقف سے ہٹ نہیں سکتے. میں نے سوچا آپ آ کر کے کہیں گے تم نے تو بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی، تم نے ان کو لڑا دیا، اس لیے میں آپ کے انتظار میں رکا ہوا تھا. بہرحال مجھے اس وقت اس تفصیل میں نہیں جانا، لیکن حضرت ہارون نے یہ محسوس کیا اماں کا نام لوں گا تو حضرت موسیٰ کی گرفت ڈھیلی ہو جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. مخلوق سے محبت کیے بغیر کوئی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. اور دیکھو ایک بات سمجھو میرے دوستو، مخلوق سے محبت صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کو جہنم سے بچانے کی تو بڑی فکر ہو، اور اس کے پیٹ کی جہنم جو ابھی نقد دہک رہی ہے اس کو بجھانے کی ہمیں کوئی فکر نہ ہو. یہ کہاں محبت ہوئی؟ یہ تو کوئی اور جذبہ ہوگا. اللہ ان جذبات سے ہماری حفاظت فرمائے کہ ہم اپنا گروپ بڑھانے، ہم اپنی تعداد بڑھانے، اور ہم گویا اپنے مذہب کو غالب کرنے کے جذبے سے کوئی کام کرے. یہ جذبہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، ہم کو تو صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے. واقعی اگر ہمارے دل میں کسی کی محبت ہے تو جس طرح ہمیں اس کی فکر ہونا چاہیے کہ یہ مرنے کے بعد جہنم میں نہ جائے، اس کی فکر بھی تو ہونی چاہیے کہ اگر اس کے پیٹ میں ابھی جہنم جل رہی ہے، بھوک کی جہنم، بیماریوں کی جہنم میں یہ جل رہا ہے، جھلس رہا ہے، تو ہم اس کو کس طرح بچائیں. بعض صحابہ کرام نے، بعض صحابیات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ حضور ہمارے رشتہ دار غریب ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، وہ ہم سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعاون کرو، ہماری مدد کرو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہیں. ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم ان کو کچھ دیں. ہم کہتے ہیں پہلے کلمہ پڑھو، پہلے مسلمان ہو، تب ہم تمہارا تعاون کریں گے، ورنہ ہم تمہارا تعاون نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ انسان ہیں، وہ تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا کام ہے کہ تم ان کا تعاون کرو. ہدایت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. اللہ چاہیں گے ہدایت دیں گے، اللہ نہ چاہیں گے ہدایت نہیں دیں گے. اور ہو سکتا ہے تمہارا تعاون کرنا ہی ان کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء. اور آیت میں بھی خطاب کس کو کیا؟ مومنین کو خطاب نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، یہ بتلانے کے لیے کہ یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا اہم ہے. فرمایا اے نبی، لوگوں کی ہدایت آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء. اللہ جس کو چاہیں گے اس کو ہدایت دیں گے. وما تنفقوا من خیر فلانفسکم. تم جو خرچ کرو گے اس کا تم کو نفع ہوگا. اور پھر فرمایا کیوں خرچ کرتے ہو؟ اپنا گروپ بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنی تعداد بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہو، اپنا مذہب پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہو. اپنا مذہب پھیلانے کا جذبہ یہ تو کوئی اچھا جذبہ نہیں ہے. بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا جذبہ اچھا جذبہ ہے. اپنا مذہب کیا چیز ہے، اپنا دین کیا چیز ہے، اپنی جماعت کیا چیز ہے، اپنی تعداد کیا چیز ہے، اپنی قومیت کیا چیز ہے. سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. فرمایا یہ بتلاؤ تم جو خرچ کرتے ہو وہ اپنی تعداد بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہو یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو؟ اگر اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو تو یہ دیکھنا بھول جاؤ کہ تم جس پر خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. یہ دیکھو جس پر تم خرچ کر رہے ہو وہ اللہ کا بندہ ہے یا نہیں، وہ اللہ کی مخلوق ہے یا نہیں ہے. اور اللہ نے اپنی مخلوق کی محبت پر تو بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. ایک محدث تھے، قدیم زمانے میں کتابیں قلم سے لکھی جاتی تھیں، اور قلم بھی آج کل کے فاؤنٹن پین یا جو آج کل کے نئے پین ہو رہے ہیں جن میں ایک مرتبہ لیا اور لکھنا شروع کر دیا، ایسے نہیں ہوتے تھے. دعوات الگ ہوتی تھی، قلم الگ ہوتا تھا، قلم کو تراشا جاتا تھا، کاٹا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو دعوات میں ڈبایا جاتا تھا، پھر کاغذ پہ لکھا جاتا تھا.
تو وہ بیٹھ کر حدیثیں لکھ رہے تھے اس طرح. انہوں نے قلم کو ڈبایا, باہر نکالا, لکھنے جا رہے تھے, اچانک دیکھا قلم کے اوپر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی. انہوں نے قلم روک لیا, مکھی بھی تو اللہ کی مخلوق ہے, پیاسی ہے, اسے اپنی پیاس بجھا لینے دو, اس کے بعد لکھوں گا, تھوڑی دیر رک جاؤں گا تو کوئی نقصان نہیں ہے. اتنی دیر تک رکے رہے. جب ان کا انتقال ہوا, ایک شاگرد نے پوچھا آپ کی تو ضرور مغفرت ہوئی ہوگی, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اتنے اعمال ہیں, آپ کا اتنا بلند کردار ہے, آپ کے اتنے شاگرد ہیں, آپ کی حدیث کی اتنی خدمات ہیں. فرمایا ہاں وہ سب تو ٹھیک ہے, اللہ کا فضل ہے, مغفرت تو ہو گئی, لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی عمل قبول نہیں کیا. اللہ نے فرمایا یہ اعمال اس قابل نہیں ہیں کہ میرے معیار پر پورے اتریں. ایک مرتبہ تم نے میری ایک مخلوق مکھی کو پانی پینے دیا تھا, اپنا قلم روک لیا تھا تاکہ اس کی پیاس بجھ جائے. مجھے تمہارا یہ عمل اچھا لگا تھا, جاؤ میں نے تمہاری مغفرت کر دی. تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی مخلوق سے محبت ہو. اور جب محبت ہوتی ہے, دیکھیں ہمارے پاس اگر پیسے ہیں اور کوئی فقیر آ جائے, کوئی محتاج آ جائے, کوئی ضرورت مند آ جائے اور وہ آ کر کے کہے میرا بچہ اسپتال میں داخل ہے, مجھے اس کے لیے دوا لے کر آنا ہے, میرے پاس دوا کے پیسے نہیں ہیں, مجھے 500 روپے کی ضرورت ہے, اور ایک آدمی کہتا ہے نہیں میرے پاس تو اتنی گنجائش نہیں ہے, ایک کام کرو میں 50 روپے دے دیتا ہوں, باقی ماشاءاللہ محلے میں اور بھی ذی حیثیت لوگ رہتے ہیں, شہر میں اور بھی سمجھدار لوگ ہیں, ان کے پاس چلے جاؤ, وہ انشاءاللہ تمہاری مدد کریں گے. یعنی اس کا دل چاہتا ہے یہ جتنا بھٹکے گا اتنا مجھے مزہ آئے گا. 50 روپے دیا. اب اس کی بیوی بیچاری سن رہی تھی بیٹھ کر کے, اس کے ذہن میں آیا میرے شوہر جھوٹ تو بولتے نہیں, تو بہت نیک آدمی ہیں, حاجی صاحب بھی ہیں ماشاءاللہ, نمازی بھی ہیں, مجھے تو آج 5000 روپے کی ضرورت تھی لیکن ان کے پاس تو 500 بھی نہیں تھے, اس لیے انہوں نے اس کو 50 دیا اور تنخواہ دیا. تو وہ کہتی ہے کہ میں کیا بتلاؤں, آج مجھے بہت شدید ضرورت تھی, فلاں سامان لینا تھا, فلاں ضرورت پوری کرنی تھی, 5000 کی ضرورت تھی, لیکن آپ کے پاس تو پیسے ہیں نہیں. تو وہ فوراً کہتا ہے کیا کہہ رہی ہو میری بیوی, بیگم تم کیا کہہ رہی ہو, کس کے لیے کماتے ہیں, ارے تمہارے لیے پیسے نہیں تو کس کے لیے ہیں, لو یہ 5000 روپے لو. جس سے محبت نہیں ہے اس کے لیے 50 مشکل سے نکلتے ہیں, 500 تو نکلتے ہی نہیں. جس سے محبت ہے اس کے لیے 5000 نکلتے ہیں, اور اگر نہیں ہے تو کہتا ہے میں ابھی قرض لے کر کے آتا ہوں, بعد میں ادا کر دوں گا, لیکن تم اپنی ضرورت پوری کرو. تو یہ تو محبت کا معاملہ ہے. جب اللہ کی محبت ہوتی ہے, جب اللہ کی مخلوق کی محبت ہوتی ہے, تو انسان قرض لے کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. اور جب دل محبت سے خالی ہوتا ہے تو خزانے بھرے ہوئے ہوں لیکن ایک پیسہ نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے کہا تھا, قارون کے بعد تو پورے خزانے تھے, حضرت موسیٰ نے کہا اللہ کے راستے میں خرچ کرو, تو قارون نے جواب دیا تھا کیوں خرچ کرو, مجھے کسی نے دیا تھوڑی ہے, انما اوتیتہ علی علم عندی, اپنی صلاحیتوں سے میں نے پیسہ کمایا, میں کیوں خرچ کروں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندو متقی بننا چاہتے ہو, یاد ہے نا ہم نے ایک درخواست بھیجی اللہ کے پاس, ہم سب نے مل کر ابھی ایک درخواست بھیجی اللہ کے پاس کہ اللہ ہم متقی بننا چاہتے ہیں, ہم متقی بن کے جنتی بننا چاہتے ہیں, آپ ہمیں بتلا دیجئے متقی کیسے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم کو بتلا رہے ہیں, سنو متقی کیسے ہوتے. الذین ينفقون فی السراء, جو کشادگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جب اللہ نے خوب نعمتیں دی ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں, والضراء, اور پریشانی میں بھی خرچ کرتے ہیں, خود بھوکے ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں, خود تنگی کے حالات میں ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں. نیت کرتے چلیں ہم لوگ ساتھ ساتھ, انشاءاللہ اب ہم اپنے کو ایسا بنائیں گے. اور فرمایا والکاظمین الغیظ, اور متقی وہ ہوتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں. جب تک غصہ نہ آئے اس وقت تک تو ہم سب بڑے بااخلاق ہوتے ہیں, ہم سے اچھا کوئی نہیں ہوتا, لیکن ذرا کوئی ناگواری کی بات ہو اس وقت پتہ چلتا ہے ہم اندر سے کیا ہیں. غصے کی حالت میں معلوم ہوتا ہے کہ ہماری حقیقت کیا ہے. پھر تو تھوڑی دیر میں پہلے ہماری زبان بے لگام ہوتی ہے اور پھر ماشاءاللہ ہم ہاتھ پیر سب کا استعمال ایک ساتھ شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں متقی وہ ہوتا ہے جس نے اپنے اوپر کنٹرول کرنا سیکھ لیا ہوتا ہے. کیسے سکھایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ہو رہا ہے ایک بہت طاقتور یہودی پہلوان سے, اور وہ بھی آیا ہے کہ جو مقابلے میں آئے گا اس کو ختم کر دوں گا. حضرت علی مقابلے میں آئے, ہر چال چل رہا ہے,
ہر داؤں کھیل رہا ہے. حضرت علی بھی اس پر حملہ کر رہے ہیں, وہ بھی حضرت علی پر حملہ کر رہا ہے. اگر وہ قابو پا لیتا تو ایک سیکنڈ بھی انتظار نہ کرتا. اللہ کی شان, وہ نیچے گر گیا, حضرت علی اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے. اب جب چڑھ کے بیٹھ گئے اور اسے یقین ہو گیا اب تو میری جان نہیں بچے گی, بس اب تو علی تلوار اٹھائیں گے اور میری گردن کاٹ دیں گے, اس لیے کہ ہاتھ پیر دبا کر کے بیٹھ گئے. تو اس نے اپنی نفرت کے اظہار کے لیے حضرت علی کے چہرے پر تھوک دیا. جیسے ہی تھوکا, اسے تو معلوم تھا بس اب یہ میرے آخری سیکنڈ ہے میری زندگی کے. جیسے ہی اس نے تھوکا, حضرت علی نے اس کو چھوڑا, پیچھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے. معلوم تھا چھوڑ کر کھڑے ہوں گے تو وہ پھر فوراً کھڑا ہو جائے گا اور پھر سے مقابلہ شروع ہوگا, اور ہو سکتا ہے اب کی مقابلے میں حضرت علی نیچے گر جائے, وہ اوپر ہو جائے. وہ اٹھ کر کھڑا تو ہوا لیکن اس نے تلوار نہیں اٹھائی. وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا. اس نے کہا علی مجھے یہ بتلاؤ تم نے مجھے چھوڑا کیوں, وجہ کیا ہوئی چھوڑنے کی؟ حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہم اپنے لیے کچھ نہیں کرتے, ہم تم سے اپنے لیے نہیں لڑ رہے تھے, تم اللہ کے دشمن ہو نا, اللہ کے دین کے دشمن ہو, اللہ کے نبی کے دشمن ہو, اس لیے ہمارا تمہارا مقابلہ ہو رہا تھا. اصل میں جب تم نے میرے چہرے پر تھوکا تو مجھے غصہ آ گیا, میرے نفس کو غصہ آیا. اب اگر میں تمہارے اوپر حملہ کرتا تو یہ اپنے غصے کے تقاضے کو پورا کرتا اور اللہ مجھ سے ناراض ہو جاتے. یہ سیکھا تھا حضرات صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کو کہتے ہیں تقویٰ. والکاظمین الغیظ, غصے کو پی لینے والے لوگ. متقی اسے نہیں کہتے جسے کبھی غصہ نہ آئے. وہ انسان ہے نا, غصہ تو آئے گا, غصے والی بات پر غصہ تو آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا متقی بننے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تم اتنے بے حس ہو جاؤ کہ تم کو غصہ ہی نہ آیا کرے. نہیں, تم انسان ہو, انسان ہی رہو گے, لیکن اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھو, اپنے غصے کو ضبط کرنا سیکھو, اپنے غصے کو اپنے قابو میں کرنا سیکھو. اور اس کی جو مشقیں ہوتی ہیں یہ صرف باہر سے نہیں ہوتی, باہر سے بھی ہوتی ہیں, کچھ اندر سے بھی ہوتی ہیں. کچھ ہمارے بزرگوں نے ایسے نسخے بتلائے ہیں, ایسے ذکر کے نسخے بتلائے ہیں, ایسے لطائف پر محنت کرنے کا طریقہ بتلایا ہے. جو قریب آتا ہے, جو سیکھنا چاہتا ہے, اللہ کے فضل سے اس کو سکھا دیا جاتا ہے. غصے پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا. ساؤتھ افریقہ میں ایک بڑے مدرسے کے مدرس اور بہت باصلاحیت استاذ ہمارے حضرت پیر صاحب سے بیعت ہوئے. 1 سال کے بعد جب حضرت دوبارہ تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے. اچھی بات ہے. حضرت دعوت کے لیے تشریف لے گئے. کھانا کھانے کے بعد بیٹھے, فرمایا حضرت اہلیہ اور بچے بھی بیعت کرنا چاہتے ہیں. حضرت نے کہا اچھی بات ہے. ایسا ہوتا ہے, کوئی ایک شخص سلسلے میں داخل ہوتا ہے, پھر وہ ذکر کرتا ہے, اس کی زندگی میں تقویٰ آتا ہے, زندگی بدلتی ہے, گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے پہلے ہم سب ایک جیسے تھے, اب یہ بہت اچھا ہو گیا, تو ان کا بھی دل چاہتا ہے ہم بھی بہت اچھے ہو جائیں. کیسے بنے؟ فلاں اللہ والے سے جڑے تو بنے, چلو ہم بھی جڑ جاتے. تو انہوں نے کہا حضرت پہلے میں آپ کو بتلا دوں میری بیوی اور میرے بچے آپ سے کیوں بیعت کرنا چاہتے ہیں. بھائی بتلائیے. انہوں نے کہا حضرت میں اتنا مغلوب الغضب انسان تھا, جب مجھے غصہ آ جاتا تھا تو پھر مجھے خیال نہیں رہتا تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہمارے ہاں معاشرے میں کمزوریاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب ہم نے کمزوریوں پر اچھے اچھے لیبل لگا دیے. ہمارے یہاں جو بیچارہ مغلوب الغضب ہوتا ہے, جس کو اپنے غصے پر کنٹرول نہیں ہوتا, ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ ان کا تو بڑا جلالی مزاج ہے, اور گویا اس طرح ہم تعریف کرتے ہیں. ارے یہ تعریف کی بات تھوڑی ہے, یہ تو ایک بیماری ہے, اللہ اس بیماری کو دور فرمائے. تو کہا میں تو گویا بڑا جلالی تھا, مدرسے میں بھی بڑا جلالی مشہور تھا, لیکن وہ حدیث کے استاذ تھے, غالباً ترمذی شریف پڑھاتے تھے, اور اتنے اچھے استاذ تھے, اتنے اچھے استاذ تھے کہ حضرت محتمم صاحب جو تھے اس مدرسے کے, وہ بھی ڈرتے تھے ان کو کچھ کہیں گے یہ تو جلالی آدمی ہے, چھوڑ کے چلے جائیں گے تو مدرسے کا بڑا نقصان ہوگا. طلبہ بھی ڈرتے تھے کہ اگر حضرت ناراض ہو جائیں گے, نہیں پڑھائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا, اس لیے محتمم ان کو برداشت کر لیتے تھے, طلبہ ان کو برداشت کر لیتے تھے. گھر میں بیگم کیوں برداشت کریں گے, اس لیے گھر میں روز لڑائی ہوتی تھی.
بچے کیوں برداشت کریں گے؟ بچے عاجز رہتے تھے. انہوں نے خود سنایا حضرت کو، اور میں نے حضرت کی زبان سے خود سنا. شاید ہمارے حضرت مفتی صاحب نے بھی سنا ہوگا یہ واقعہ حضرت کی زبان سے. پھر فرمایا حضرت جب میں بیعت ہوا اور میں نے اپنے گھر میں جا کر کے تذکرہ کیا کہ میں تو پیر صاحب سے بیعت ہو گیا ہوں، تو بیگم نے کہا میں تو ان کو پیر تب مانوں جب تمہارا غصہ ختم ہو جائے. یہ شرط لگا دی بیگم. یہ جو ہمارے بزرگوں کے ہاں لطائف پر ذکر کی محنت ہوتی ہے نا، ان لطائف کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں. جب لطیفہ قلب سے آگے بڑھ کر لطیفہ روح پر محنت شروع ہوتی ہے تو غصہ خود بخود قابو میں آنا شروع ہو جاتا ہے. جیسے لطیفہ قلب پر اگر ڈھنگ سے محنت ہو جائے تو شہوت قابو میں آ جاتی ہے، نگاہیں قابو میں آ جاتی ہیں، خیالات قابو میں آ جاتے ہیں، پھر بدنگاہی نہیں ہوتی، پھر گندے خیالات نہیں آیا کرتے، پھر اللہ کی محبت بہت بڑھ جاتی ہے. بالکل اسی طرح جب لطیفہ روح پر محنت ہوتی ہے تو پھر غصہ قابو میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ غصہ آئے نہ، آنا چاہیے. غصہ تو آنے کی چیز ہے، آنا چاہیے، اور صحیح جگہ پر اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے، لیکن بے موقع اظہار نہیں ہونا چاہیے. جو کہا حضرت جب آپ نے مجھے دوسرا سبق دیا اور میں نے لطیفہ روح پر محنت کرنا شروع کیا، چند دنوں کے بعد مدرسے میں میرے شاگردوں کو حیرت کہ یہ حضرت بالکل بدل کیسے گئے، اور ان سے زیادہ میری بیوی اور میرے بچوں کو حیرت. حضرت میرے گھر میں جو روزانہ جھگڑے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے اور میرے گھر کا ماحول پرسکون ہو گیا. اور میری بیوی نے مجھ سے کہا بھائی میں مان گئی واقعی وہ پیر ہیں جن سے تم نے بیعت کی، اب کی آئیں گے تو میں بھی بیعت کروں گی. حضرت اس لیے میری بیوی میرے بچے آپ سے بیعت ہو رہے ہیں. تو دیکھو میرے دوستو، ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے. صرف دعا مانگنے سے دکان نہیں بنتی، صرف دعا مانگنے سے مکان نہیں بنتا، صرف ارادہ کر لینے سے ہمارا غصہ قابو میں نہیں آ جائے گا، صرف دعا مانگ لینے سے ہمارا غصہ قابو میں نہیں آ جائے گا. اس غصے کو قابو میں کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. بالکل اسی طرح صرف نیت کر لینے سے ہمارے دل میں اللہ کی اور اللہ کے مخلوق کی اتنی محبت نہیں آ جائے گی کہ ہم ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگیں. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی. محنت کریں گے تو اللہ عطا فرما دیں گے، تب جا کر متقی بن سکیں گے. تو فرمایا والکاظمین الغیظ، متقی وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پی لیتے ہیں. والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اللہ، یہ ہے تقوی کی صفت. کسی سے غلطی ہو گئی، ہوتی ہے غلطی، رشتہ داروں سے غلطیاں ہوتی ہیں، آپ ساتھ میں رہنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک جماعت میں اللہ کے راستے میں چلنے والوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کا دل دکھ جاتا ہے، ایک دوسرے کی حق تلفی ہو جاتی ہے. اگر کسی نے کہا معاف کر دیجیے تو معاف کر دیا، بلکہ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ نہیں کہا پھر بھی معاف کر دیا. جس سے غلطی ہوئی اس نے معافی نہیں مانگی، اسے احساس بھی نہیں ہوا، پھر بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا کہ ہمارا بھائی ہے، چلو غلطی ہو گئی کوئی بات نہیں، ہماری بہن ہے جس سے غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، ہم معاف کرتے ہیں. جو لوگ معاف کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کے ساتھ بہت آسانی کا معاملہ کریں گے جو لوگوں کو جلدی معاف کر دیا کرتے تھے. فرمایا اللہ نے کہ جو لوگوں کو جلدی معاف کرتا ہے میں بھی اسے بہت جلدی معاف کرتا ہوں. ایک مرتبہ ایک بزرگ تشریف لائے اس عاجز کے پاس. عمر میں بزرگ تھے، بہت نیک آدمی تھے، اور ماشاءاللہ بہت فکر مند، اچھے کاروباری، اور اللہ کے راستے میں خوب چلنے والے، ترتیب کے ساتھ چلنے والے، مشورے کے ساتھ چلنے والے. لیکن بس ایک کمزوری تھی، جب غصہ آ جاتا تھا تو پھر تو کوئی بچ نہیں سکتا. ایک بار ان کو غصہ آیا تھا تو پہلی بیگم کی چھٹی کر دی تھی. ایک بار غصہ آیا تو ایک اولاد سے ہی تعلق ختم کر لیا تھا. اس عاجز کے ساتھ جب ان کا تعلق ہوا تو اس وقت ایک کی تو بیچاری کی چھٹی ہو چکی تھی اور ایک سے رشتہ ٹوٹ چکا تھا، دوسری بیوی گھر میں تھی. وہ گئے ہوئے تھے جماعت میں. جب واپس آئے تو کسی پڑوسی نے چپکے سے، لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے نا فتنے لگانے میں، کسی پڑوسی نے چپکے سے بتلا دیا وہ جس سے آپ نے رشتہ توڑا ہوا ہے اس سے بھی معمولی بات، آپ کی بیوی سے ملنے کی، اچھا میری غیر موجودگی میں اس کو میرے گھر میں آنے دیا. تم بھی اپنا بستر باندھو، اپنا بیگ تیار کرو، تم بھی جانے کی تیاری کرو، اور میں بھی آ رہا ہوں حضرت سے مشورہ کر کے. وہ تو اللہ نے دل میں ڈالا، آئے میرے پاس.
بوڑھے آدمی آئے بڑے غصے میں، انہوں نے کہا کہ حضرت میں گھر میں یہ کہہ کر کے آیا ہوں، میں نے صحیح کہا ہے نا؟ میں نے سوچا اگر میں نے ان سے کہہ دیا کہ نہیں آپ نے صحیح نہیں کہا تو یہ تو ابھی کھڑے کھڑے نہ معلوم کیا کر ڈالیں گے، تو میں نے ان سے کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، آپ بیٹھیے تو ذرا۔ پھر ان کو لگا کہ ہاں یہاں تائید ہوگی تو وہ بیٹھ گئے۔ میں نے بچے سے کہا جاؤ پانی لے کر کے آؤ، پانی منگایا، پانی پلایا۔ بھائی بتلائیے کیا ہوا؟ تھوڑا سا وقت گزرتا ہے نا تو غصہ کم ہوتا ہے، کھڑا ہے آدمی بیٹھ جائے پانی پی لے تو غصہ کم ہو جاتا ہے، تھوڑا ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا۔ مجھے کیا ہوا؟ انہوں نے بتلایا ایسا ایسا ہوا، بتلائیے میں اللہ کے راستے میں گیا ہوا تھا، میری بیوی نے نافرمانی کی، میں نے جس کو گھر میں آنے سے منع کیا ہوا تھا اس کو گھر میں بلایا تو میں نے اس سے کہہ دیا ہے کہ میں تم کو چھوڑ دوں گا، میں تم کو طلاق دے دوں گا، اور میں اس سے کہہ کر کے آیا ہوں، بس آپ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کا فیصلہ بالکل درست ہے، بالکل آپ کا حق ہے، آپ کو یہی کرنا چاہیے، لیکن مجھے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیجیے، آپ نے زندگی میں کوئی گناہ تو نہیں کیا؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوا کبھی آپ سے زندگی میں؟ کہنے کہ کیا مطلب؟ میں نے کہا کبھی کوئی ایسا کام تو نہیں ہوا جس سے اللہ نے منع کیا ہو اور آپ سے ہو گیا ہو؟ کہنے کہ بہت ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اگر اللہ نے کہہ دیا میرے بندے تو میری بندی کی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا تھا، میں تیری زندگی کی ایک بھی غلطی معاف نہیں کروں گا، پورا حساب دے ورنہ جہنم میں جا۔ آپ بتلائیے اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ اگر آپ اس کے لیے تیار ہیں ابھی اپنی بیوی کو طلاق دے دیجیے۔ ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت، ہم نے تو بہت گناہ کیے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دیں۔ ہم نے کہا اللہ معاف کرنے والوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ نہ معاف کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے۔ وہ وہاں سے اٹھے، انہوں نے جا کر اپنی بیوی سے معافی مانگی، اور جس اولاد سے قطع تعلق تھا الحمدللہ وہ بھی ختم ہو گیا۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، آج وہ لوگ اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنا سکھایا ہے۔ معاف کرنے سے دنیا جنت بنتی ہے، اور ہر ایک سے ہم انتقام ہی لیتے رہیں گے تو پھر دنیا تو جہنم بن جائے گی۔ ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں جو تمہارے راستے میں پھول بچھائے تم اس کے راستے میں بھی پھول بچھاؤ، جو تمہارے راستے میں کانٹے بچھائے تم اس کے راستے میں بھی پھول بچھاؤ۔ اگر اس نے بھی کانٹے بچھائے تم نے بھی کانٹے بچھائے تو یہ پوری دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ ارے کوئی کانٹے بچھانے والا ہے تو کوئی تو پھول ڈالنے والا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت میں جانے کے لیے تقوی شرط ہے، متقی بنانے کے لیے تمہیں اس کی مشق کرنی پڑے گی کہ معاف کرنا سیکھو۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ واللہ یحب المحسنین، یہ ہیں وہ اچھے لوگ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ چلیں اب تک تو بہت اچھا لگا، ہاں بھائی متقی ایسی ہونی چاہیے، ہم تو نہیں بن سکے لیکن ہونا چاہیے ایسی۔ آگے اللہ کہتے ہیں اور سنو، تم نے یہ سمجھا ہوگا نا متقی سے کبھی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، یاد ہے نا فاحشہ کس کو کہا ہے قرآن نے؟ پھر سے میں اس آیت کو دہرا دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ولا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ، لوگوں زنا کے قریب نہ جانا، زنا فاحشہ ہے۔ اب نوجوان تو بڑے غور سے سنتے ہیں ان باتوں کو، تو نوجوانوں کے لیے بات اور عرض کر دوں، اللہ تعالیٰ نے جو نہیں فرمایا زنا مت کرنا، فرمایا زنا کے قریب مت جانا۔ موبائل پر تصویریں دیکھنا زنا کے قریب جانا ہے، گانے سننا زنا کے قریب جانا ہے، آنکھوں کا زنا کرنا یہ ہے زنا کے قریب جانا، کانوں کا زنا کرنا یہ ہے زنا کے قریب جانا، خیالات کا زنا کرنا یہ ہے زنا کے قریب جانا۔ اللہ تعالیٰ نے زنا کے قریب جانے سے منع کیا ہے۔ اب بتلاؤ سب سچی پکی توبہ کریں گے آج انشاءاللہ؟ موبائل پر، انٹرنیٹ پر، پوسٹر میں، کسی ڈائجسٹ میں، کسی جگہ بھی نہ کوئی مردہ تصویر دیکھیں گے نہ کسی زندہ پر نظر ڈالیں گے، تب جا کر اللہ کا حکم پورا ہوگا کہ ہم زنا کے قریب نہ جائیں۔ فرمایا ولا تقربوا الزنا، خبردار زنا کے قریب بھی نہ جانا، انہ کان فاحشہ، زنا فاحشہ ہے۔ اب اللہ ان متقیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں، متقی کون ہیں؟ جو خرچ کرتے ہیں، جو غصہ پی جاتے ہیں، جو معاف کرتے ہیں۔ اللہ یہ تو سمجھ میں آ گیا، اور کیا کرتے ہیں متقی؟ فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب ان سے کوئی ایسا گناہ ہو جاتا ہے جس کو فاحشہ کہتے ہیں، او ظلموا انفسہم، کوئی بھی ایسی غلطی ہو جاتی ہے جو اپنے اوپر ظلم ہوتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو پھسل کر گرتے ہیں تو پڑے نہیں رہتے، جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔
فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فوراً اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور گناہوں کو اللہ نہیں معاف کریں گے تو کون معاف کرے گا؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جان بوجھ کر اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے، ایسا نہیں ہوتا، انہیں معلوم ہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کے باوجود وہ اسی کو کرتے رہیں۔ یہ طریقہ تو بسا اوقات انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے یہ معنی نہیں ہے کہ تم سے زندگی میں کبھی گناہ نہ ہو۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول یہ شرط لگا دیتے تو کوئی متقی بن پاتا؟ فرمایا تقوی یہ ہے کہ تمہارا گناہ کرنے کا ارادہ نہ ہو، تمہارا گناہ کرنے کی تمہاری نیت نہ ہو، تم گناہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، تم گناہ کے مواقع سے اپنے آپ کو بچاتے ہو، اور اس کے باوجود انسان ہونے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے اگر کبھی پھسل کے گر گئے جلدی سے کھڑے ہو جاتے ہو، اگر کبھی گناہ ہو گیا جلدی سے اللہ سے معافی مانگ لیتے، جلدی سے اپنے دل کا حال درست کر لیتے۔ جیسے ہم گر جاتے ہیں نا، ذرا کپڑے وپڑے جھاڑ لیتے، ابھی تو دیکھتے ہیں کسی نے دیکھا تو نہیں، بھائی اسی طرح اگر کوئی گناہ ہو جائے اس کا اعلان نہ کرتے پھریں، اس کو اپنے دوستوں کی مجلس میں مزے لے لے کر بیان نہ کریں، جلدی سے توبہ کر لیں اور اللہ سے کہیں اللہ دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا، آخرت میں بھی میری عزت بچا لیجیے گا، کسی کے سامنے میرا گناہ کھولیے گا نہیں، بس مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ایمان والو متقی بن جاؤ، بنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، کیا پیار ہے اللہ کا، کتنی محبت ہے اللہ کی۔ اللہ ہم سے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں ایمان مل گیا۔ کسی کے گھر میں کھانا پکے اور وہ بھوکا رہے، اس سے بڑی بدنصیبی اور کوئی ہوگی؟ ایک آدمی اس لیے بھوکا ہے کہ اس کے گھر میں کھانا ہی نہیں، تو وہ بھی اس قابل ہے کہ لوگ اس پر ترس کھائیں، اس پر رحم کریں، اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں، اور اس پر ترس آئے کہ بھائی بیچارے کے پاس کچھ ہے نہیں۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس لیے بیمار ہے کہ اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کو کسی ڈاکٹر کا پتہ نہیں معلوم ہے، اس کے محلے میں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں ہے۔ ایک آدمی کا ڈاکٹر سے تعلق بھی ہے، علاج کے پیسے بھی موجود ہیں، ڈاکٹر کا پتہ بھی معلوم ہے، اس کے پاس دوائیں بھی موجود ہیں، اس کے باوجود وہ دوا نہیں کھاتا اور بیمار رہتا ہے۔ ایک آدمی کے گھر میں کھانے کا سامان موجود ہے، کھانا پک رہا ہے، گھر والے کھا رہے ہیں، اس کے باوجود یہ نہیں کھاتا اور بھوکا رہتا ہے اور بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے، تو یہ تو خودکشی کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک شخص ایمان سے محروم ہو اور پھر منمانی زندگی گزارے تو بات سمجھ میں آتی ہے، ایمان والو تمہیں ایمان کی نعمت ملی اور تم منمانی زندگی گزارو، یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے؟ اس سے بڑی ناسمجھی کیا ہوگی، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ ایمان کی نعمت اللہ نے ہمیں تم کو عطا فرمائی اور پھر ہم منمانی زندگی گزارے۔ اللہ کہتے ہیں اس نعمت کی قدر یہ ہے، جب یہ نعمت مل گئی تو اب تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان کی نعمت تو ہم سب کو ملی ہے نا، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، تو اب انشاءاللہ ہم سب متقی بھی بنیں گے، اس میں بھی کوئی شبہ نہ رہ جائے۔ آج تو پکی نیت کر کے اٹھنا ہے سب کو انشاءاللہ، ہاں اللہ ہم سب کو متقی بنا دے۔ اور پھر فرمایا دیکھو اللہ تعالیٰ کوئی تم سے چندہ نہیں مانگ رہے کہ جو دے اس کا بھی بھلا، جو نہ دے اس کا بھی بھلا، یہ چندے کا سوال نہیں کیا جا رہا۔ اللہ نے جو زندگی دی ہے اللہ اس کا حساب لیں گے۔ اب تم سوچو تمہیں اللہ کے پاس آ کر حساب دینا ہے، کیا حساب دو؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص ہر وقت اس پر نظر رکھے اس نے کل کے لیے کیا تیار کیا۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم اجلے اجلے کپڑے پہن کر میٹھی میٹھی باتیں کر کے مخلوق کو دھوکہ دے سکتے ہو، تم اپنے باطن کا حال اپنے رب سے نہیں چھپا سکتے۔ تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے ہیں، اس لیے یاد رکھو تمہارا حساب کسی مخلوق کے پاس نہیں ہونا، تمہارا حساب خالق کے پاس ہونا ہے، تمہارا حساب کسی ناواقف کے پاس نہیں ہونا، تمہارا حساب علیم اور خبیر کے پاس ہونا ہے، تمہارا حساب اس اللہ کے پاس ہونا ہے جو ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، جو کھلے اعمال کو بھی دیکھتا ہے، چھپی نیتوں کو بھی دیکھتا ہے۔ اس لیے اس اللہ کے پاس حساب دینے کی تیاری کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک اس پر نظر رکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتے۔ اور دیکھو اگر غلطی کرو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اپنا نقصان کرو گے۔
اگر تم نے اللہ کو بلایا تو اللہ کا کیا بگاڑو گے؟ تم اللہ کو بلاؤ گے تو حقیقت میں اپنے آپ کو بلاؤ گے، تم اللہ کو بلاؤ گے تو حقیقت میں اپنا نقصان کرو گے، اور اگر تم نے دنیا میں اللہ کو فراموش کیا آخرت میں اللہ تم کو فراموش کر دیں گے، اور آخرت کا کہاں انتظار، اللہ دنیا میں تم کو فراموش کر دیں گے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب اللہ فراموش کر دیتے ہیں، جب کوئی قوم کوئی جماعت اللہ کی نگاہوں سے گر جاتی ہے، اللہ اپنی رحمت روک لیتے ہیں، اللہ اپنی مدد روک لیتے ہیں، اور پھر انسانوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے جو آج پوری دنیا میں اس امت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، خبردار ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا جنہوں نے اللہ کو بلایا، اللہ نے ان کو ان سے بلا دیا۔ وہ اپنے مفادات کو بھول گئے، وہ اپنے نفع اور نقصان کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، وہ تو فاسق لوگ تھے، وہ تو فاسق لوگ تھے، تم سے ایسی امید نہیں۔ عجیب بات ہے، اللہ کو اس امت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بات کس طرح شروع کی، کن لوگوں کو آواز دے کر بات شروع کی؟ ہم سب کو آواز دے کر بات شروع کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مضمون کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ یوں کہتے دیکھو اللہ کو بھول نہ جانا، ورنہ اللہ کو بھولو گے تو اپنے نفع نقصان کو بھول جاؤ گے، اور یہ فسق ہوگا، یہ فجور ہوگا۔ اللہ اس امت کی طرف فسق و فجور کو منسوب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے ہیں مجھے تم سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم فاسق بنو گے۔ جیسے کوئی ماں اپنے بچے سے کہتی بیٹا تم فلاں کے ساتھ نہ کھیلا کرو، وہ بہت برا لڑکا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے ماں کو کہ میرا بیٹا بھی اتنا ہی برا ہو چکا ہے، لیکن وہ ماں ہے، اس کا دل کہتا ہے نہیں میرا بیٹا برا نہ ہونے پائے، اور اگر برا ہو بھی گیا تو وہ اپنے بیٹے کو برا نہیں کہتی۔ ماں کبھی نہیں کہتی میرا بیٹا بہت بگڑ گیا، وہ کہتی ہے وہ محلے میں فلاں لڑکا ہے نا اس کی صحبت میں رہ کر کے بگڑا ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس کی ماں اس کو کہتی ہوگی۔ ہر ماں سارا الزام دوسرے کے اوپر رکھتی ہے۔ اللہ کو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے تمام بندوں سے محبت ہے، اور ایمان والوں سے کتنی محبت ہے کوئی سوچ نہیں سکتا۔ اللہ اس امت کے ایمان والوں سے کہہ رہے ہیں ہمیں تم سے یہ توقع ہی نہیں ہے کہ تم فسق کرو گے، تم فجور کرو گے، تم نافرمانی کرو گے۔ ہم تو تم سے یوں کہہ رہے ہیں وہ جو تم سے پہلے گزرے ہیں ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، ان سے تو یہ غلطی اس لیے ہوئی کہ وہ فاسق لوگ تھے، کیا تم سے بھی یہ غلطی ہوگی؟ کیا تم بھی فاسق بنو گے؟ کاش کہ ہم اس لہجے کو سمجھیں، لب و لہجے کی اس تبدیلی کو ہم محسوس کریں۔ اس قدر محبت چھپی ہوئی ہے اس کے اندر، ہم اس محبت کی قدر کریں اور اللہ سے کہیں اے اللہ ہمارے گناہوں کے باوجود آپ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ آج ہم آنسو بہا بہا کر اپنے گناہ کے ایک ایک داغ کو، ایک ایک دھبے کو دھو ڈالیں گے، اپنے دل کو پاک و صاف کر کے اٹھیں گے۔ اے اللہ اتنی محبتوں کے بعد اب کبھی ہم آپ کی نافرمانی کی ہمت نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے اللہ کو بھلایا تو اللہ نے ان سے ان کے نفع نقصان کو بھلا دیا۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ تو نافرمان لوگ تھے، تم سے ایسی امید نہیں ہے کہ تم نافرمانی کرو۔ یہ ہے اللہ کا پیغام، ہم سب ایمان والوں کے نام۔ اللہ کرے کہ ہم دل کے کانوں سے اس پیغام کو سن لیں اور اللہ کو یہ جواب دے کر اٹھیں پروردگار عالم ہم آپ کی ان محبتوں پر 100 جان سے قربان، اب تک جو ہو گیا ہمیں معاف کر دیجئے، ہمیں ایک موقع عطا فرما دیجئے، ہم آئندہ جان بوجھ کر آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کی طرف کچھ اور کرنا ہے، دعا کر لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، دعا کر لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہم بظاہر آپ کے بندے ہیں، حقیقت میں ہم بہت گندے ہیں اللہ، ہمارے دل بہت گندے ہیں، ہمارے اعمال بہت گندے ہیں اللہ، ہمیں اپنی گندگی کا اقرار ہے،
اعتراف ہے اے اللہ اتنی دیر سے آپ کو بنانے کے لیے آپ کے گھر میں بیٹھے ہیں، اللہ جیسے آئے تھے ویسے ہمیں واپس نہ کر دیجیے گا۔ اللہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں دھوبی کی دکان پر گندے کپڑے آتے ہیں، وہ اپنی عزت کے خلاف سمجھتا ہے کہ کسی کو گندے کپڑے واپس کر دے، وہ گندے کپڑے لیتا ہے، دھو کر صاف کر کے واپس کرتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی آپ سے امید ہے کہ ہم آپ کے پاس اپنے گندے دل لے کر آئے ہیں، آپ ان کو دھو کر واپس کریں گے، آپ ان کو صاف کر کے واپس کریں گے۔ اللہ بہت مرتبہ ہو چکا ہم مسجد آتے ہیں گندے دل لے کر آتے ہیں، گندے دل لے کر چلے جاتے ہیں۔ اللہ آج تو مہربانی فرما دیجئے، ہمارے گندے دلوں کو دھو دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اللہ گندے دلوں کے ساتھ واپس نہ کیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اللہ رحم فرما دیجئے، اللہ اب تک کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آئندہ گناہوں سے پاک اور صاف اعلیٰ تقوی کی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک کر دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف کر دیجئے، ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائیے، ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمارے دلوں کی غفلت دور فرمائیے، ہمارے انگ انگ سے رومے رومے سے اپنا ذکر جاری فرمائیے۔ اللہ ہم گناہ کر کر کے بہت ذلیل ہو چکے، اللہ اب گناہ کی ذلت سے نکال دیجئے۔ اللہ اس سے زیادہ ہم ذلیل نہیں ہونا چاہتے، اللہ گناہ کی ذلت سے نکال دیجئے، طاعات کی عزت نصیب فرمائیے۔ اللہ ساری دنیا ہمیں آپ کا سمجھتی ہے، لیکن دنیا کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ آپ ہمیں اپنا سمجھ لیجئے، اللہ آپ ہم کو اپنا بنا لیجئے۔ اللہ آج تو بنا ہی لیجئے، اللہ آج تو ہم آپ کو منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ آج تو ہم آپ کو راضی کیے بغیر جانا نہیں چاہتے۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لک العتبى حتى ترضى، آپ کو اس وقت تک راضی کرنا ضروری ہے جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس سے پہلے کہ ہم مایوس ہو آپ راضی ہو جائیے، اللہ آپ راضی ہو جائیے۔ اللہ ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے، اللہ ان تمام بندوں اور بندیوں پر ایک نظر محبت کی ڈال دیجئے۔ اللہ ایک مرتبہ کہہ دیجئے جاؤ میں تم سے خوش ہو گیا، جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا۔ اللہ تقوی عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی محبت دے دیجئے، اپنی رضا دے دیجئے، اپنی لقا دے دیجئے، اپنی معرفت دے دیجئے، اپنا تعلق دے دیجئے۔ اللہ تمام خزائل عطا فرمائیے، تمام رذائل سے پاک کر دیجئے۔ اللہ ہم بہت بیمار ہیں، ہمارے جسم بھی بیمار ہیں، ہماری روحیں بھی بیمار ہیں۔ اللہ جسمانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے، روحانی بیماریاں بھی دور فرما دیجئے۔ اے اللہ جسم کو بھی صحت مند بنا دیجئے، اور اللہ قلب کو بھی قلب سلیم بنا دیجئے۔ آپ نے تو فرمایا قیامت کے دن جو قلب سلیم لائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہمارا قلب بہت بیمار ہے، اللہ ہمارا قلب بہت گنہگار، اللہ بہت داغدار ہے۔ اللہ اس کا ایک ایک داغ مٹا دیجئے، اس کا ایک ایک دھبا مٹا دیجئے۔ اللہ رات کی تنہائیوں میں ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اللہ ان آنسوؤں کے ذریعے ہمارے قلب کا، ہمارے دل کا ایک ایک دھبا مٹا دیجئے۔ اللہ رات کی تنہائیوں میں مناجات کی لذت نصیب فرمائیے۔ اللہ پھیکی نمازیں پڑھتے پڑھتے عمر گزری جا رہی ہے، اللہ نمازوں کا خشوع نصیب فرمائیے، احسان والی نمازیں نصیب فرمائیے۔ اللہ تلاوت کی حلاوت نصیب فرمائیے، ذکر کا نور نصیب فرمائیے، سجدوں کا سرور نصیب فرمائیے، اپنے قرب کا احساس نصیب فرمائیے، اپنی معیت کا احساس نصیب فرمائیے۔ اے اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، دینداروں کی حفاظت فرمائیے، دینی کاموں کی حفاظت فرمائیے، دینی مراکز کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تینوں حرموں کی حفاظت فرمائیے، تمام مساجد، تمام مدارس، تمام خانقاہیں اور دعوت و تبلیغ کے تمام مراکز کی حفاظت فرمائیے، اپنے راستے میں چلنے پھرنے والی جماعتوں کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کا دین پڑھنے والے طلبہ اور پڑھانے والے اساتذہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ آپ کی یاد میں دیر دیر تک بیٹھنے والے آپ کے سالکین اور آپ کے محبین اور آپ کے ذاکرین، اے اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ دین کے ہر کام کی حفاظت فرمائیے، دین کے ہر شعبے کی حفاظت فرمائیے، دین کے تمام شعبوں میں لگے ہوئے لوگوں کو ایک دوسرے کا حلیف بنا دیجئے، حریف بننے سے حفاظت فرمائیے، رفیق بنا دیجئے، رقیب بننے سے حفاظت فرمائیے، معاون بنا دیجئے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے تمام اکابر و مشائخ کی حفاظت فرمائیے، ان کے عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ہمیں ان سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہماری عمروں میں بھی برکت عطا فرمائیے، ہمیں آپ کے رضا کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، تھک تھک کر آپ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ در در جا کر، گھر گھر جا کر، قریہ قریہ، بستی بستی پہنچ کر آپ کے بندوں تک آپ کا پیغام، آپ کے بندوں اور بندیوں تک آپ کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ساری دنیا میں عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہر کچے پکے گھر میں اپنا دین پہنچا دیجیے، اور
ہم سب کو ذریعے اور سبب کے طور پر قبول فرما لیجیے، اور اے اللہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ کامل ایمان کی موت نصیب فرمائیے، اللہ ایسی موت نصیب فرمائیے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں ہم آپ کو دیکھ کر مسکرائیں، آپ ہم کو دیکھ کر مسکرائیں، اور آپ ارشاد فرمائیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اللہ ایسی کامیاب زندگی عطا فرمائیے، ایسی کامیاب موت عطا فرمائیے، اللہ قبر کو منور فرمائیے، قلب کو منور فرمائیے، اے اللہ تمام اعضاء کو منور فرمائیے، اللہ ہمارے ماحول کو منور فرمائیے، اور اے اللہ ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے خاندان کے بڑے اور بزرگ جو اس دنیا سے جا چکے اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، ان کو اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجیے، اے اللہ اپنی اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آخر میں ایک درخواست ہے ہم سب کی طرف سے نام بنام رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھجوا دیجیے، اے اللہ ان پر اور ان کی آل پر، ان کی اولاد پر، ان کے اہل بیت پر، ان کے صحابہ پر، ان کی صحابیات پر، اور اے اللہ ان کی امت کے تمام نیک و بد انسانوں پر، تمام مومنین و مومنات پر، مسلمین و مسلمات پر اے اللہ بے انتہا رحمتیں نازل فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم